دوستوں کی بھی آپ کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہوا کرتی ہے۔ ویسے ہی میرا ایک دوست تھا جو کہ بچپن سے نہ صرف میرے ساتھ اسکول میں تھا بلکہ جب میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا تو کالج میں بھی وہ میرے ساتھ نہ صرف پڑھا کرتا تھا بلکہ کالج سے فری ہونے کے بعد جو بھی ٹائم ہمارے پاس موجود ہوتا تھا تو ہم لوگ کوشش کیا کرتے تھے وہ ٹائم ایک ساتھ گزاریں۔ ہم لوگ جس علاقے میں رہا کرتے تھے اس کو بیسیکلی سر سید ٹاؤن کہا جاتا تھا، اور یہاں پہ ہم دونوں کے علاوہ بھی کچھ ہمارے دوست تھے جو مسلسل ہمارے ساتھ رابطے میں تھے۔ لیکن جیسے جیسے ٹائم گزر رہا تھا میں جاب کی تلاش میں تھا، جبکہ میرا دوست حنیف جو کہ میرا بچپن کا دوست تھا اس کا جو فوکس تھا وہ مسلسل پڑھائی کے اوپر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہر اچھے دن کے بعد ایک برا دن آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، تو جو بھی ہماری دوستی کا گولڈن پیریڈ تھا وہ ہم ایک ساتھ گزار چکے تھے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ اچانک ایک دن مجھے خبر ملی اور مجھے پتہ چلا کہ میرا بچپن کا دوست، میرا بڈی، جو کہ بچپن سے ہی میرے سکھ میں میرے دکھ میں میرے ساتھ ہوا کرتا تھا، حنیف، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کی جو ڈیتھ تھی وہ ایک دم سڈن ڈیتھ تھی، اور کہا گیا تھا کہ اس کا شاہراہ فیصل پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ خیر یہ جو خبر تھی یہ کسی بھی طرح کسی بھی صدمے سے کم نہیں تھی، اور اس خبر سے باہر نکلنے میں ایک عرصہ درکار تھا۔ بہرحال اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد جو بھی ایک رسم ہوا کرتی ہے اس کے مطابق سارے معاملات طے کیے گئے، اور بالآخر اس کی تدفین ہمیشہ کے لیے ایک قبرستان میں کر دی گئی۔ اب اس کی تدفین کے بعد کا جو ٹائم تھا وہ میرے لیے بڑا ہی مشکل ترین ٹائم تھا، اور ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ساتھ مجھے شدت سے اپنے اس دوست کی یاد آیا کرتی تھی۔ خیر اسی طرح 1 یا 1.5 سال مزید گزرا، اور اتفاق سے مجھے ایک موقع ملا اور مجھے اسلام آباد کی ایک بڑی کمپنی میں فل ٹائم جاب آفر کی گئی۔ اچھی بات یہ تھی یہ ایک بہت بڑی کمپنی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ہمیں رہائش اور کھانا فراہم کیا کرتے تھے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نوکری میرے کراچی چھوڑنے کی وجہ بنی، اور بالآخر میں کراچی سے اسلام آباد میں موو ہو گیا۔ اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ نسبتاً کراچی کے مقابلے میں زیادہ اچھا اور زیادہ ٹھنڈا ویدر ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ بارش کی بات کریں تو اسلام آباد میں کراچی کی نسبت بہت زیادہ بارش ہوا کرتی ہے۔ تو جب میں کراچی میں تھا اس وقت بھی اور یہاں اسلام آباد میں بھی میری عادت تھی کہ جب بھی رات کے اوقات میں، یعنی جب میں فری ہوتا تھا، بارش ہو رہی ہوتی تھی تو میں ایک کپ چائے لے کے اپنی گیلری میں یا اپنی کھڑکی میں جا کے کھڑا ہو جاتا تھا، اور گھنٹوں تک اگر آپ مجھے وہاں سے واپس نہ بلائیں یا مجھے کوئی کام نہ ہو تو میں بہت سکون سے وہاں پہ بیٹھا رہتا تھا۔ ویسے ہی ایک رات تھی اور رات کے تقریباً 9-9:30 بجے کا ٹائم تھا۔ ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی تھی، اور اس بارش کی وجہ سے شدید سردی کا احساس ہو رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں چائے کا کپ موجود تھا، اور اس چائے کے کپ کو لے کے بالآخر میں ٹہلتا ہوا اپنی بالکنی میں یا اپنی گیلری میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب میرے سامنے والا جو حصہ تھا یا جو ہمارے اس اپارٹمنٹ کے باہر کا جو ایریا تھا، بیسیکلی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا گارڈن نما جگہ موجود تھی جہاں پہ بہت سارے درخت موجود تھے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ہریالی موجود تھی۔ خیر اسی دورانیے میں کہ جب میں چائے کی سپ لے رہا تھا اور میری نظر سامنے درختوں یا اس گارڈن کی طرف تھی، تو مجھے ایک دم سے ایسا لگا کہ درختوں کے جھرمٹ میں کوئی کھڑا ہوا ہے۔ حالانکہ عام طور پہ آپ اسلام آباد میں ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ اتنی رات میں بارش کے اندر کوئی باہر نکلے گا، اور نہ صرف نکلے گا بلکہ درختوں کے آڑ میں یا اس کے قریب جا کے کھڑا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی چوکیدار ہو یا پھر کوئی ملازم ہو جو وہاں پہ کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد دوبارہ سے چائے کی سپ
لیتا چلا گیا۔ اب کچھ دیر کے بعد جب میری دوبارہ سے اسی جگہ اسی درخت کے پاس نظر پڑی تو اب مجھے ایسا لگنے لگا کہ جو بھی شخص وہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس کا جو چہرہ ہے یا اس کی جو شخصیت ہے بڑی جانی پہچانی سی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا کوئی بہت سالوں کا واقف کار ہے یا میری اس سے کافی عرصے تک ملاقات رہی ہے۔ ایک عجیب سی مانوسی تھی یا ایک عجیب سی کشش تھی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عجیب سی کوئی بات تھی جو مجھے بار بار مجبور کر رہی تھی کہ میں اس کی طرف دیکھتا چلا جاؤں۔ اور جب میں نے اس کے چہرے کو پراپرلی بغور دیکھا تو مجھے یقین ہو چکا تھا کہ جو شخص میرے سامنے کھڑا ہوا ہے جو کہ درخت کے جھرمٹ میں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، میرا بچپن کا دوست حنیف ہے۔ کچھ دیر تک تو میں سکتے کی سی حالت میں تھا اور مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میرا دوست تو اس دنیا سے مجھے چھوڑ کے کافی عرصے پہلے نہ صرف جا چکا تھا بلکہ اب اس کے واپس آنے کے کسی بھی قسم کے امکانات موجود نہیں تھے۔ کچھ دیر تک میں سکتے کی حالت میں تھا اور بار بار اپنے آپ کو مختلف طریقوں سے ہوش میں لانے کی یا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن واقعی میں جب میں نے آنکھیں جھپکیں اور اس کے بعد دوبارہ سے یا تیسری بار اس طرف دیکھا تو میرا وہی دوست جو کہ اس دنیا میں موجود نہیں تھا مسلسل میرے سامنے کھڑا ہوا تھا، اور نہ صرف سامنے کھڑا ہوا تھا بلکہ مجھے دیکھ کے مسکراتا چلا جا رہا تھا۔ اکثر کراچی کے اندر بھی جب بارشیں ہوا کرتی تھیں، خاص طور پہ رات کے اوقات میں، ہم دونوں دوست ہمارے گھر کی چھت پہ جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے یا کوشش کرتے تھے کسی ایسی جگہ بیٹھ سکیں جہاں پہ ہم دونوں کے ہاتھوں میں چائے کے کپ موجود ہوں اور ہم لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے چلے جائیں۔ لیکن آج جب کہ میرا مرحوم دوست میرے سامنے موجود تھا تو میں قطعی طور پہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں اس کو آفر کر سکوں کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھو، میرے ساتھ چائے پیو۔ اسی طرح کچھ منٹ کے بعد جب میرے دماغ نے مکمل طور پہ کام کرنا شروع کیا تو اب مجھے آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا تھوڑا خوف محسوس ہونے لگا، اور اب مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر میں مزید یہاں پہ رکا تو اللہ جانے پھر میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ خیر میں نے جلدی سے جو بھی چائے کا کپ تھا اس کو ہاتھ میں پکڑا اور واپس سے اپنے کمرے کی طرف یا اپنے بیڈ کی طرف چلتا چلا آیا۔ یہ جو پوری رات تھی یہ بڑی مشکل ترین رات تھی اور مجھے بار بار ہر لمحے یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ میرا وہ دوست جو اس دنیا میں موجود نہیں ہے اس وقت اسی کمرے میں نہ صرف موجود ہے بلکہ وہ اپنے دل کی بہت ساری باتیں مجھ سے دوبارہ سے کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ 2006-2007 میں نہ صرف میرے ساتھ پیش آیا تھا بلکہ اس واقعے کے بعد سے میرے جو خیالات تھے یا میری جو کانسیپٹس تھے وہ مکمل طور پہ چینج ہو گئے تھے۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ میں 2006-2007 میں جب پوری کوشش کر رہا تھا کہ کسی بھی طرح مجھے کسی بین الاقوامی یونیورسٹی میں، خاص طور پہ یورپ کے کسی ملک میں کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے، تو وہاں پہ ایڈمیشن ملنے سے کچھ دنوں پہلے میں نے ایک دم سے نوٹ کرنا شروع کیا کہ اکثر میرے گھر کے باہر، خاص طور پہ میرے کالج یا یونیورسٹی کے سامنے، غرض کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں ایک عجیب سی فقیرنی ہے جو نہ صرف مجھے بار بار نظر آتی ہے بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجھے فالو کر رہی ہے یا مجھے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اب مجھے ایک دن، 2 دن، تیسرے دن جب مسلسل یہ محسوس ہوتا چلا گیا تو مجھے لگنے لگا کہ واقعی میں یہ ولنگلی نہ صرف مجھے فالو کر رہی ہے
بلکہ اللہ جانے کہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ بظاہر دیکھنے سے یہ جو عورت تھی یہ تقریباً 60 یا 65 سال کی عورت تھی۔ اس کا بہت ہی برا حلیہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے جو کپڑے تھے وہ بہت زیادہ پھٹے پرانے کپڑے تھے، اور اس کے بال جو تھے وہ اس قدر گرد آلود تھے کہ اس کو دیکھنے سے ایسا لگا کرتا تھا جیسے پچھلے کئی سالوں سے اس نے نہ ہی غسل کیا ہے اور نہ ہی اپنے منہ پہ یا اپنے جسم پہ پانی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ غرض کہ اس کا بے حد ہی گندا سا حلیہ تھا، اور اس کا مجھے بار بار نظر آنا یا مجھے فالو کرنا ایک عجیب سی پریشانی تھی جو مسلسل میرے ذہن پہ بوجھ بنی ہوئی تھی۔ اب یہ جو بات تھی یہ بڑی عجیب بات تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کی بات کسی بھی فیملی ممبر سے یا اپنے کسی دوست سے ڈسکس کروں۔ حتی الامکان میں اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا کرتا تھا کہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے یا جس عورت کو میں مسلسل دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو۔ خیر اسی طرح کچھ مزید ٹائم گزرا، اور کچھ مزید ٹائم گزرنے کے بعد اتفاق سے ایک اچھے یورپین کنٹری میں ایک بڑی یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہو گیا۔ اب جب آپ وہاں پہ ایڈمیشن لیتے ہیں تو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، آپ کا ویزا وغیرہ لگتا ہے، تو اس کے بعد آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ ویسے ہی ہوا کہ میں 6-7 مہینے کے اندر اندر اپنے ملک سے اس کنٹری کے لیے، اس یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب میں اس ملک میں پہنچا، اس یونیورسٹی میں پہنچا، تو میں نہ صرف بہت زیادہ خوش تھا، بلکہ اب لگنے لگا تھا کہ جو خواب میں سالوں سے دیکھتا چلا آیا ہوں، ان خوابوں کی جو تعبیر ہے وہ مکمل ہونے والی ہے۔ خیر اللہ کا شکر ہے، میں نے وہاں پہ جا کے یونیورسٹی کو جوائن کیا، اور قریب ہی ایک ہاسٹل تھا، وہاں پہ اپنی رہائش کا انتظام کر لیا۔ اب یہ جو اپنا یونیورسٹی کا ہاسٹل تھا، وہاں پہ کیونکہ جگہ نہ ہونے کے برابر تھی اور اسٹوڈنٹ بہت زیادہ تھے، تو مجبوری میں مجھے جس ہاسٹل کا انتخاب کرنا پڑا وہ یونیورسٹی سے تقریباً 3 یا 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود تھا۔ یہ جو ہاسٹل تھا یہ صرف گراؤنڈ فلور پہ مشتمل تھا، اور صرف گراؤنڈ پہ ہی تقریباً 15 سے 20 کے قریب روم موجود تھے۔ خیر اس ہاسٹل کے اندر اتنے زیادہ اسٹوڈنٹ نہیں تھے، کیونکہ اس ہاسٹل کی جو فیس تھی یا اس کا جو خرچہ تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ بہرحال اسی طرح کچھ مزید دن گزرے، اور اتفاق سے رات کے تقریباً 10:30-11 بجے کا ٹائم تھا، اور جتنے بھی ہاسٹل کے لوگ تھے، ایون جو بھی انتظامیہ تھی، وہ لوگ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ اس پورے ہاسٹل میں میں اپنے کمرے میں موجود تھا، اور میں بھی اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی یا انٹرنیٹ پہ بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی دورانیے میں جبکہ میں اس روم کے اندر یا اس پورے ہاسٹل میں اکیلا موجود تھا، ایک دم سے جو میرے روم کی ونڈو تھی اس پہ ناکنگ شروع ہوئی۔ اب پہلے میں سمجھا کہ شاید کوئی گارڈ ہے یا باہر کا کوئی بندہ ہے جس کو ناک کر رہا ہے، تو میں نے اتنا زیادہ غور نہیں کیا۔ لیکن جب ونڈو کے بعد مسلسل دروازہ ناک ہونا شروع ہوا تو اب مجھے تھوڑی سی پریشانی محسوس ہونے لگی۔ خیر جب دروازہ ناک ہونا شروع ہوا تو میں کھڑا ہوا، اور میں نے سوچا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس ہاسٹل کا کوئی ایڈمن کا بندہ ہو، یا اس ہاسٹل میں جو لوگ رہا کرتے ہیں ان میں سے کوئی لڑکا ہو۔ جیسے ہی میں دروازے کی طرف بڑھا تو اب بجائے اس کے کہ دروازے پہ مزید ناکنگ ہوتی، تو اب مجھے ایسا لگنے لگا کہ اب ونڈو کی طرف سے کسی نے ناک کرنا شروع کیا ہے۔ مسلسل جب میں ایک طرف جانے لگتا تو دوسری طرف سے ناکنگ کی آواز آتی۔ بالآخر تنگ آ کے میں نے الٹیمیٹلی دروازہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اب جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو دروازہ کھولنے کے بعد جو میں نے دیکھا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہی فقیرنی جو کہ پاکستان کے اندر مسلسل یہاں آنے سے پہلے مجھے نظر آیا کرتی تھی، وہ بالکل دروازے کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور مجھے دیکھ کے عجیب سے طریقے سے
मुस्कुरा रही है। एक फकीरनी जिसकी बेचारी की बहुत ही बुरी हालत है और बज़ाहिर देखने से वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली परेशान लगती है, जिसके लिए पाकिस्तान के अंदर ही किसी दूसरे शहर में जाना तकरीबन नामुमकिन है। उस फकीरनी का इस मुल्क में, इस यूरोपियन कंट्री में यहाँ पे मौजूद होना और यहाँ पे आके दरवाजे को नॉक करना, ये मेरी कम से कम समझ से बाहर था। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि मैंने क्या देखा है। बहरहाल जब मैंने उस औरत को देखा तो अल्टीमेटली एकदम से पता नहीं क्या हुआ और मैंने फ़ौरन से दरवाज़ा बंद किया। अब जब मैंने दरवाज़ा बंद किया तो मैं सोचने लगा कि बिला आखिर ये औरत मुझे क्यों फॉलो कर रही है। मुझे नहीं लगता कि ये वहाँ से इतनी दूर से यहाँ पे ट्रैवल करके या खर्चा करके आ सकती है। तकरीबन 5 मिनट तक मुसलसल मेरे दरवाजे पे और विंडो पे नॉकिंग होती रही और उसके बाद एकदम से ये जो नॉकिंग थी इसकी आवाज़ मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई। खैर जब तक हॉस्टल के जो भी लोग थे या जितने भी लड़के थे या जो भी स्टाफ था वो नहीं आया, मेरे ऊपर एक अजीब सी परेशानी थी जो ना सिर्फ तारी थी बल्कि मैं मुसलसल उस फकीरने के बारे में सोचता चला जा रहा था। बहरहाल जैसे तैसे ये रात गुजरी और उसके बाद मैंने अल्टीमेटली अपने पेरेंट्स से, ख़ास तौर पे अपने मामू से स्काइप पे या जैसे भी राब्ता किया। और जब मेरा राब्ता अपने घर वालों से हुआ तो ख़ास तौर पे मैंने अपने मामू को ये सारा का सारा वाक़या बताया। मामू ने भी जब ये बात सुनी तो वो भी सोचने लगे कि यार भला ऐसे कैसे हो सकता है। खैर उनके एक जानने वाले आमिल थे जो इस तरह के मामलात को देखा करते थे। तो जब मामू ने उनसे मेरे इस मामले के बारे में या इस केस के बारे में डिस्कस किया तो उन्होंने अपने तौर पे हिसाब लगाया और हिसाब लगाने के बाद उन्होंने ये कहा कि आपका जो भांजा है इसके पीछे जो औरत लगी हुई है, जो कि बज़ाहिर इसको फ़कीरनी नज़र आती है और इसको ऐसा लगता है जैसे अधेड़ उम्र या फिर कोई बहुत ही बड़ी उम्र की औरत है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब के मुताबिक ये जो औरत है ये इंसान नहीं है बल्कि एक जिन्नी है या इस तरह की मखलूक है जो ना सिर्फ आपके भांजे के पीछे लग चुकी है बल्कि हो सकता है कि अगली दफ़ा जब इसकी उससे मुलाकात हो तो वो इसको नुकसान पहुंचाए। खैर ये सुनने के बाद मामू तो परेशान थे ही, मेरे जो वालिदैन थे वो ख़ास तौर पे परेशान हो चुके थे और उन लोगों ने इन आमिल से या जो भी साहब थे उनसे रिक्वेस्ट की कि कोई ऐसा तरीका बताएं कि इस मखलूक से या जो भी जन्नी है जो मेरे पीछे लग चुकी है उससे मेरी जान छूट सके। उसके बाद वो जो भी आमिल थे उन्होंने अपने तौर पे भी कुछ पढ़ाई शुरू की और मुझे भी कहा कि मुझे ऑनलाइन स्काइप पे लेके सिर्फ आप खामोश हो जाएं। मैंने ऐसा ही किया कि उनको ऑनलाइन लिया और मैं खामोश हो गया। उसके बाद उन्होंने वहीं से ही कुछ पढ़ना शुरू किया और मेरा ख्याल है कि कुरान की कुछ आयत पढ़ रहे थे। इसी तरह करके उन्होंने 10 या 11 दिन तक यही अमल न सिर्फ जारी रखा बल्कि उन्होंने मुझे भी कुछ वज़ाइफ बताए और मुझे कहा कि इनको पढ़ना शुरू करो। जैसे जैसे तुम इन वज़ाइफ को पढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे वो जो भी जन्नी है वो आहिस्ता आहिस्ता करके तुमसे दूर होती चली जाएगी। और अल्लाह का शुक्र है कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर ये जो भी मामलात थे या जो भी जन्नी थी जो मेरे पीछे लग चुकी थी उससे अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ मुझे निजात हासिल हो गई बल्कि अल्लाह का करम है उसके बाद से वो मुझे कभी भी नज़र नहीं आई।